من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجئتنا لتلفتنا ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم. کل ہم نے جو سورہ یونس کی آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں جو اللہ کی ذات کریم نے جو اصل سبق دیا تھا کہ صرف انسانوں کی فلاح ہمیشہ، تمام انسانوں کی فلاح ہمیشہ سے اس بنیاد پہ رہی ہے کہ پیغمبر جو دعوت ان کو دے رہا ہے وہ اس کو تسلیم کریں، اور وہ دعوت عقیدہ توحید اور آخرت کی دعوت جسے ہر زمانے میں اللہ کے پیغمبروں نے پیش کیا اسے قبول کیا جائے اور اپنا پورا ظاہر اور باطن زندگی اسی بنیاد پر اس کو قائم کیا ہے. یہ بنیادی دعوت ہے، اور جب بھی پیغمبر اپنی دعوت لے کے کہیں مغروروں اور مشرکوں کے درمیان آتا ہے تو اللہ جب اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر اپنے پیغمبر کو محسوس کرواتے ہیں. اور جب پیغمبر کسی بادشاہ یا کسی جابر کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے پاس ساتھ کوئی فوج نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی نصرت تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہوتی ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت رسوا نہیں کر سکتی. مجھے صحابی کا نام بھول گیا کہ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنفوکس کے دربار میں، شہنشاہ روم کے دربار میں بھیجا تھا پیغام دے کے کہ یا تو اس دعوت کو قبول کریں اور یا پھر ہمارے لیے، ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. جب وہ دربار میں گئے تھے تو انہوں نے ہتھیار سجائے ہوئے تھے اور اختیار کیا تھا ایک تلوار کی، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا، اور جیسے مسافر اس وقت کے جو سفر کرتے تھے مٹی اور گرد و غبار کے اندر وہ لپٹے ہوئے تھے، اور تلوار جو تھی وہ پھٹی پرانے جو کپڑے ہیں اس کے اندر لپٹی ہوئی. تو جب آپ نے دعوت پیش کی اور آنند مانند جا کے دربار میں پہلے درباریوں کو سلام لوگ کرتے ہیں، جڑتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، لیکن جب ان کو وہاں لے کے جایا گیا دربار کے اندر تو انہوں نے کسی کو سلام نہیں کیا، نہ انہوں نے کسی کے سامنے جھکے. انہوں نے کہا یہ سر جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، یہ پیشانی یہ دنیا کے بندوں کے سامنے جھکنے والی.
اور جا کے اس کے میں بھول گیا ہوں شاہ فارس تھے، اس کے دربار میں بادشاہ فارس جو تھا عراق کا بادشاہ اس کے ساتھ بیٹھا، اور جاتے ہوئے وہ اپنے نیزوں سے ان قالینوں کو جو بڑے بڑے عالی شان قالین بچائے گئے تھے کہ وہ نبی کا پیغمبر کا ایک ایلچی آ رہا ہے، ان کے اندر وہ نیزوں سے چھیدتے جاتے اور درباری بڑے غصے میں تھے، اور جب آپ بغیر کسی آداب جکاؤ اور تکاؤ کے آگے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر بھی درباری بڑے غصے میں آئے، تو کہا کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو کہا ہمارا پیغام ہے کہ اللہ کی بندگی قبول کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ نے جو قانون بھیجا اس کی اطاعت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اس پیغام کو مان لیں تو پھر آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر اس کو پیغام کو نہیں مانیں تو پھر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو، اگر جزیہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو بادشاہ نے بڑے غور سے مجاہد کے سارے سر سے نیچے تک دیکھا، تو پھر اس کو کہا کہ کیا تم اس تلوار سے ہمارے ساتھ جنگ کرو گے؟ کہا اس تلوار کو چھوڑ دیں، اس ہاتھ کو دیکھیں، اس کے اندر اللہ کے ایمان کی قوت، اور جس کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے ہے۔ تو یہ آج کل جو جادو ہے، جادوگر ہیں یا جو تعویذ گڈھے ہیں، یہ سارے یہ ایک فراڈ ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں، اللہ کی ربوبیت تسلیم کریں، اللہ کی حکمت کو تسلیم کریں، اللہ کے قانون کو تسلیم کریں، اور انشاءاللہ العزیز نہ تمہارا کوئی جادو بگاڑ سکتا ہے کوئی، نہ کوئی جادوگر تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ صرف آپ اپنے اللہ کے سامنے جھکیں گے تو دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی۔ یہ کل کا پیغام تھا۔ تو آج اللہ نے فرمایا، پھر آخر میں جو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا اس کو فرعون کو کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، کہ جادوگر جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، ان کے پاس کوئی مشن ہی نہیں ہوتا، کوئی تحریک نہیں ہوتی، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ تو یہاں ایک وقتی طور پہ ایک تماشا یا ایک دلچسپ دکھاتے ہیں، اور وہ اگر کبھی کبھی جوگی بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پہلے یہاں بڑا رواج تھا کہ دیکھو جی ناخن کے اوپر منہ لگائی، سیاہی لگائی اور پھر اندھیرا کیا اور بچے کو بٹھایا اور بچے کے سامنے پہلے وہ تخیل پیدا کیا کہ دیکھو اب کیا ہے، ابھی خالی ہے، پھر کیا ہے جی جھاڑو دینے والے آ گئے ہیں جی، پانی چھڑکانے والے آ گئے، پہلے سے ساری اس کے بچے کے ذہن میں پہلے بتانا کہ ایسے جب ہوگا ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، تو پھر اسی طرح وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں، اور ذہن کے اوپر وہ دباؤ ڈال کے وہ ساری چیزیں کی۔ اصل یہ کتاب اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ اس کتاب کے اندر اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں، اس لیے جو اللہ اور رسول نے تعلیم ہمیں نہیں دی ہے وہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اور جو بھی اس کے اندر تجدید کرے گا وہ اپنا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ کوئی مذاق کو رکھا کوئی ایسی چیز نہ کرے اور بچ کرے۔ تو اللہ نے جب آج اللہ نے کہا قالوا جئتنا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے جواب میں کہا، جب انہوں نے یہ کہا کہ جو جادوگر تو فلاح نہیں پاتے، قالوا جئتنا لتلفتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ اما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء، کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے علاقے کے چودھری بنے ہیں، وہ یہ پانی پلاتے ہیں حاجیوں کو اور ننگے طواف کرتے ہیں، سیڑھیاں بجاتے ہیں، کیا تو اس لیے ہے؟ تو موسیٰ کو بھی فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے اس لیے جواب دیا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اس منصب سے، اس بادشاہی سے، اس سلطنت سے بے دخل کر کے کبریاء فل تو اپنی جو ہے سلطنت قائم کر لے، بڑا بن کرے۔ یہ ان کا جو انہوں نے جواب دیا کہ تیرے پیش نظر تحت شعور میں تیرے ہے موسیٰ، تو یہ چاہتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ آنن فانن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ 40 سال ان کے درمیان رہے، سارا کچھ زندگی کے واقف تھے، اور آنن فانن آپ نے جا کے کہہ دیا کہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور پیغمبر ہیں، تو بس جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہ بھی جھگڑا وہی تھا، اس لیے مکے والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جیسے تم نے کہہ رہے ہو ایسے ہی پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی کہا تھا وَمَا نَعْبُدُكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں، تمہاری بات اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے درباری، فرعون سب جس طرح آج کل کے بھی درباری ہیں، نماز کا اذان کا وقت ہوتا ہے، مجلس قائمہ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، وقفہ نماز ضرور ہوتا ہے لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اور اسمبلی کی مسجد فارغ پڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ سمبل ہے، یہ نمونہ ہے، ان کو چاہیے ایک آدمی آگے کھڑا ہو اور پیچھے باقی کھڑے ہو، جماعت ہو رہی ہو اور دنیا کا جو سیارے ہیں وہ دکھا رہے ہوں ٹی وی کے اوپر کہ یہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر نماز کا وقفہ ہے اور سارے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیسی برکت ہو اور کیسا نظارہ ہو اور پھر کیسا انصاف ہو۔ ہر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی اس کی کیفیت جو ہے اللہ کی خشیت سے بھرپور ہوتی ہے اور اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اس کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے، اس کے دیکھنے کی آنکھ کو بدل دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کی قوت کو بدل دیتا ہے، اس کے پاؤں کو چلنے کی قوت کو بدل دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے سامنے کوئی جھکے گا تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تیری اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جتنا مرضی جاتے انہوں نے مکے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بے شک تمہارے درمیان مانتے تھے، وہ علیحدگی میں گفتگو کرتے تھے کہ ہمارے درمیان میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سارا کچھ ہم نے مان لیا، اب پیغمبری بھی اگر ان کی مان لیں گے تو ہمارے درمیان کیا رہ جائے گا؟ ذاتی اللہ کے پیغمبر جو آئے تھے وہ ان کو اللہ ولی اللہ دینا آمن یخرجہم من الظلمات، ان کو دینوں سے نکالنے کے لیے، اللہ کا دوست بنانے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے، اس لیے تشریف لائے تاکہ یہ قوم جو سدھر جائے، کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، اس لیے اللہ نے کہا جا، کافی دیر ہو گئی کہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے صورت نازل فرمائی کہ بڑی دیر سے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو اب ضرورت ہے اس کی کہ جا ان کو ڈرا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم وہم غافلون۔ دیکھیے یاسین یا ایسے ہی جا ان کو ڈرا، تو اللہ کی طرف تنزیل، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اور تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور ان کے پاس جا، اس قوم کے پاس جس کو پیش بڑی دیر ہو گئی کوئی ڈرانے والا ان کے درمیان، لیکن نہیں مانے۔ یہاں بھی فرعون کی قوم نے وقال فرعون ائتونی بکل ساحر، اب دعویٰ کیا ہے پیغمبر کے مقابلے میں، دعویٰ اللہ کے مقابلے میں۔ فرعون صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑے جاور تھا وہ، جو خود اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، کتنا جاور ہوگا۔ اس نے کہا اپنے درباریوں جیسے یا دیتا ہے پکڑ لو، سب کو جیل میں ہمارا مت کر، 1 منٹ میں آنا بعد میں سب بند کر۔ تو یہ فرعون نے کہا کہ بلاؤ سب کل ساحر علیم، سارے ملک سے اندر سے جتنے بھی وہ جادوگر ماہر ہیں ان کو بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ 80,000 کے قریب، 80,000 یا 70,000 یا 40,000 سارے جادوگر اکٹھے ہو کے آ گئے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہاں نام تمہیں مقربین میں شامل کر لیں گے، تمہیں درباریوں میں شامل کر لیں گے۔ اگر وہ اتنے قدرت کے مالک ہوتے کہ خود اپنی قوت کے اوپر ان کو بھروسہ ہوتا تو پھر فرعون سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ یہ ان کی بے بسی اور لاچارگی اور ان کا یہ جھوٹا من سامنے تھا کہ بات فرعون سے مانگ رہے ہیں جو خود محتاج ہے، اگر اللہ اس سے پیچھے اس کو نہ دیتا تو کچھ نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تمام جتنے ماہر جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے اور میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 40,000 50,000 ایک مفسرین 80,000 لکھا ہے۔ فلما جاء السحرۃ، یہ ہم نے سورہ اعراف میں
موسیٰ اور فرعون کا قصہ جو ہے پورا ہم نے پڑھا ہے، وہ پورا تفصیلات پڑھی اس کی، پورا 12 سے 21 آیت ہے، 12 سے 24 تک یہ پورا قصہ آپ نے پڑھا ہے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ جب انہوں نے اپنے اچھے پھینک دیے 40-50 ہزار یا 80 ہزار اگر جادوگر ہے میدان لگا ہوا ہے تو وہاں سورہ رات میں پڑھا کہ دن چڑھے مقابلہ ہو، جب روشنی ہو اور میلے کا دن ہو، عید کا دن ہو، جو ایک تہوار ہے ان کا وہ ہو، اور لوگ دن چڑھے سب لوگوں کو بلا لیا جائے تاکہ مقابلہ جو ہے سب لوگ دیکھیں۔ سب پھر وہ جب سارے آ گئے اور میدان لگ گیا تو پھر موسیٰ کو انہوں نے کہا فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا القوا ما انتم ملقون، کیا ہم پھینکیں یا تم پھینکتے؟ جادوگر جیسے یہاں تماشا کرنے والے ہوتے تھے نا جی، تو مرلی بند ہو جانی وہ بیرمان کی بجا رہا ہے، جس نے بند کیا میدان میں آنے کہتے یہ کہ آدمی نے پھٹک کے اندر چلے جائے کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، میرے بیٹے کو واپس کر رہے تھے، بچہ نیچے لگایا ہونا، جیسے ہم کہتے تھے بھائی کو جانتا ہے جس کے سر پہ کیا ہے وہ زبان ایسی تھی اس کو پہلے، جس کے سر پہ بال ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، کیسی ہے، سفید ہے، وہ ایک لینگویج ہے وہ پہلے سے سکھائی ہو۔ تو اسی طرح جب میدان لگ گیا تو فرعون کے جو واری تھے وہ بھی آ گئے اور جادوگر بھی آ گئے، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کو چیلنج دیا کیا ہم پھینکیں یا آپ پھینکیں؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به سحر، پھر جب انہوں نے اپنے اچھے پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ اسی وقت کہہ دیا رسیاں ہل رہی تھی، لوگوں کا تلسم کر دیا آپ کے اوپر اور لوگوں خیالات کے اندر آ گیا کہ یہ ساری جو رسیاں یا چوٹیاں میں نے پھینکی ہیں 80,000 یا 40,000 ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ساری وہ سانپ بن گئے ہیں، تو کیسی کیفیت ہوگی؟ لیکن اللہ کا پیغمبر اکیلا وہاں کھڑا ہے بھائی کے ساتھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ڈر کے بھاگ جاتا، لیکن قوت ایمان جو ہے دل کے اندر جب ہوتی ہے تو پھر بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر بے دیگ بھی لڑتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تم نے کیا ہے، یہ جو تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ ان اللہ کا آگے بے شک سیبطلہ، جسے ابھی اللہ باطل کیے دیتا، یہ نہیں کہا میں اس کو باطل کیے دیتا ہوں۔ کبھی بھی پیغمبر اپنے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ پیغمبر نے فوری موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اسے ابھی باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح امر المفسدین، اللہ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا۔ جادوگر جو ہے جو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف جو بھی وہ کام کرے گا وہ مفسد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ پہلے سورہ بقرہ کے اندر اپنے دوسرے رکوع میں یہ پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، تو اللہ کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اصل میں یہ مفسد ہے جو اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ عدالت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے خلاف چلتے ہیں، یہ مفسد ہے۔ اور مفسد جو ہے ان کا جو عمل ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ لا یصلح عمل المفسدین، مفسد کبھی، مفسد جتنے بھی ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوگا، جو اللہ کو تسلیم نہیں کرے گا، جو پیغمبر کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ فسادی ہے۔ اور فساد کرنے والا کبھی فلاح نہیں پایا کرتا۔ جتنے فسادی ہیں ان کی زندگیوں کو اگر کوئی قریب سے دیکھے نا تو بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، رات کو سو نہیں سکتے، بڑے بڑے نشہ اور گولیاں کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تڑپتے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ سکون جو ہے اعلان ذکر اللہ ترجمہ ہے۔ سکون کس سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ سے ڈرنے سے دل کے، اور جب وہ دل کے اندر اللہ کی خشیت آتی ہے پھر دوسرے خوف بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کا خوف پناہ دے دیتا ہے ہمیں کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں میرے خوف سے ڈر، تم سے ڈرتے ہو نا تو باقی سارے خوف دور ہے، کوئی خوف۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وَيُذِلُّ اللَّهُ،
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَاللَّهُ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ اپنے نافرمانوں سے، اپنے نافرمانوں کو اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اور خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار۔ اللہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر کے، سچائی کو سچائی کر کے دکھاتا ہے، چاہے مجرموں کو یا فسادیوں کو جو ایمان نہیں لاتے کتنا ہی ان کو یہ ایک آیت پر مکمل ہو جائے گا۔ دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم نے چند نوجوانوں کا کسی نے نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے جو بزرگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، وہ یاسر، اہل یاسر کے جو صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، جو پہلے ایمان لائے، اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے ان کی عمریں 18 سے 20 سال، حضرت علی کی، صاحب بن ابی وقاص کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 سے 25 سال، اور سب سے جو نوجوان ایمان لانے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 28 سال ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی، وہی نوجوان، چند نوجوان ایمان لائے، اور یہ جو ہمارے جیسے بوڑھے بزرگ کی مسلطیں ہوتی ہیں، میری دولت ہے، میرا مکان ہے، میری جائیداد ہے، میری کاریں ہیں، میری بلڈنگیں ہیں، اگر میں ایمان لیا تو فرعون میرا دشمن ہو جائے، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں کہ جوڑے سے سوائے چند لوگوں کے، فرعون کے ڈر سے، خود اپنی قوم کے سربردہ لوگوں کے ڈر سے، انہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے تھے۔ اس کی کل تشریح کریں گے، ذرا لمبی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ الکریم ونحن علی من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ یہ جو قرآن کی شرح ہے، اللہ ہمارے سینوں میں روشن فرما دے، اللہ اس کے نور سے ہمارے سینوں کو جگمگا دے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دے، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ جتنے ساتھی عزیز و دعوت کرتے ہیں ان کو گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار سب کو شفا عطا فرما، اللہ جو بہت ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اللہ حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد